على آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارا یہ ماننا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کلے تنہا ہمارا خالق اور مالک ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہمارے اوپر مکمل اختیار اور کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. کوئی دوسرا ہمارے اوپر اللہ کے علاوہ اور اس کی مرضی کے بغیر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہمارا ماننا ہے. ہمارا ایک بہت بنیادی وصف ہے کہ ہم یہ بات مانتے ہیں. تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس اللہ نے بنیادی طور پر بہت سی چیزیں ہمیں عطا کی، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تقریباً سب لوگوں کو دی. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ 3 چیزیں عطا نہ کی گئی. ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے ہر انسان کو اللہ نے جوہر تخلیق عطا کیا ہے. یعنی ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح کی کریٹیوٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. کوئی ایک ایسی چیز اس کے اندر ہوتی ہے جو اکثر و بیشتر دوسروں میں نہیں ہوتی ہے، یا دوسروں میں ہوتی ہے تو اس کے مقابلے پر نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی بڑی اچھی صلاحیت دی ہوتی ہے. لکھتا ہے تو الفاظ اس کے سامنے غلاموں کی طرح حاضر ہو جاتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ بولتا ہے تو اس کے زبان سے الفاظ کی روانی اور معافی زمین اس طرح ادا ہوتا ہے کہ لوگ حیران و شدت رہ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ رٹ کر آیا ہے اور وہ بولتا چلا جاتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت جوڑنے کی بڑی اچھی دی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو جوڑنا بہت اچھی طرح جانتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے نئے نئے نسخے دیے ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں وہ تجارت میں اپلائی کرتا ہے جس کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے میٹھی زبان دی ہوتی ہے، وہ بولتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں. یہ بہت سی، یہ تو میں صرف مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، ورنہ کتنی ہزاروں قسم کی صلاحیتیں دنیا کے اندر انسانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایران میں جو ہمارے شیعہ لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں ماتم ہوتا ہے محرم میں، تو وہ ماتم پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں خاص، ان کو ذاکرین کہا جاتا ہے. ذاکرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس میں آتے ہیں اور یعنی حضرت حسین کی یاد میں روتے بھی ہیں اور رلاتے بھی ہیں، سب رو رہے ہوتے ہیں. تو الگ الگ طرز پہ اس طرح ہوتا ہے. تو ایران کی جو گورنمنٹ کے یعنی جتنے ذمہ داران ہیں، ایک مرتبہ ان کی محفل مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو اس میں ایک مرثیہ پڑھنے والا، مرثیہ تو نہیں کہیں گے، یعنی گویا کہ اس طرح کا ایک منظم کلام پیش کرنے والا تھا. اور میں نے اسے بہت سمجھنے کی کوشش کی. نہ وہ کوئی لفظ بولتا تھا جو ہمیں سمجھ میں آئے اور نہ ہی وہ تقریر کر رہا تھا، بس وہ آواز نکال رہا تھا اور سارے لوگ زاروں قطار ہو رہے تھے اور اس کی آواز بھی بڑی عجیب تھی. اگر وہ مجھے کبھی وہ ویڈیو ملا تو میں اسے ضرور کہیں شیئر کروں گا. وہ کرتا تھا، ایسے کرتا تھا اور سب رو رہے تھے. میں کہہ رہا تھا رو کیوں رہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بہت دیر تک کہ یہ رو کیوں رہے اور رو رہے لوگ.
کوئی سینہ پکڑ کے رو رہا ہے, کوئی سر جھکا کر, بڑے بڑے یعنی عالم ان کے بڑے علماء قابل لوگ رو رہے تھے. ایسا نہیں تھا. ایک صلاحیت, ایک فن, یہ بھی ایک فن ہے. کسی کو کمپیوٹر کی مہارت ہوتی ہے, کوئی کمپیوٹر سے بالکل دور ہے, کوئی میتھمیٹکس کا ماہر ہوتا ہے. ہم جیسے آدمی کو جوڑ اور گھٹانے کے لیے بھی موبائل کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی یعنی وہ اتنا کیلکولیٹو ہوتا ہے, وہ آپ کو 2 سیکنڈ کے اندر سب جوڑ گھٹا کے اور سب کا کرا کے بتا دے گا. ہم لوگ گنتے رہیں گے, ہم پہاڑے پڑھتے رہیں گے, 12 چوک 48 اور 48 میں 64 مل جائیں تو کتنے ہوئے, تو ہم یہی سوچتے رہیں گے. لیکن کسی کی صلاحیت ہوتی ہے نہ, کوئی گھر وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے. اب خوش قسمت ترین انسان کو ہوتا ہے جو اس زندگی میں جو اس کو 60-70 سال کی ملی ہے تقریباً, وہ اپنی صلاحیت کو پہچان لے. یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے. ورنہ بڑی زندگی لوگوں کی ایسی گزر جاتی ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں صلاحیت کیا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں. بڑی زندگیاں اس میں نکل جاتی. کل ایک نوجوان ہمارے پاس آیا, نوجوان آدمی کہیے, اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب 30 سال زندگی کے گزر گئے, 30 سال تک چل رہے, ابھی یہ نہیں پتا لگا پائے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے. علاقے کے علاقے, آبادیاں کی آبادیاں, محلے, قبائل پورے پڑے ہوئے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. خوش قسمت ترین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ارلی ایجز کے اندر ایسے لوگ مل جائیں جو ان کو یہ بتا دیں, ہاتھ پکڑ کر سمجھا دیں کہ تم یہ کر سکتے ہو. اور یہی لوگ دراصل اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں, یہی لیڈر ہوتے ہیں. آپ لیڈر کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ لیڈر انجن کی طرح ہوتا ہے. کاش ہمارے وہ بیان ریکارڈ ہو جاتے جو ہم نے سلسلے میں کیے, وہ بھی مقدر ہے. انجن کو دیکھا ہے آپ نے, انجن اپنے ڈبوں کو ایک حالت سے نکال کر دوسری حالت پر پہنچا دیتا ہے. اس نے اپنے 20 ڈبوں اور بوگیوں کو دلی سے اٹھایا اور چلنا شروع کیا اور ان کو ممبئی پہنچا دیا. ایک حال سے نکال کر دوسرے حال پر پہنچا دیا, ایک منزل سے نکال کر دوسری منزل پہ پہنچا دیا. دوسرا, یہ انجن کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. صاحب یہ والا ڈبہ جو ہے یہ بدماشی زیادہ کر رہا ہے, اس کو نکالو, ہٹاؤ, چلو جان دو. وہ سب کو لے کے چلتا ہے, سب کو لے کے جاتا ہے, کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. اور نمبر 3, تیسری بات یہ ہے, وہ منزل سے پہلے رکتا بھی نہیں ہے, وہ منزل پر جا کر ہی دم لیتا ہے. جو بھی آپ کو کامیاب لوگ ملیں گے وہ ہمیشہ ایسے ملیں گے کہ ان کے اندر یہ 3 باتیں پائی جائیں گی. وہ لوگوں کو ایک حال سے نکال کر دوسرے حال پر لائیں گے, کسی کو چھوڑیں گے نہیں, سب کے ساتھ ان کا سلوک تقریباً یکساں ہوگا. یعنی وہ سب کی ہدایت اور خیر خواہی کی فکر کریں گے. حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں, ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں, اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر حضور کے لشکر کو دکھانے کے لیے ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ پر لے گئے. اور حضور کی جنگی حکمت عملی اتنی زبردست تھی, آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ 5-5, 7-7 لوگ اپنی جماعتیں بنائیں اور سب دور رکیں اور کھانا سب اپنے آپ بنائیں. ہماری تبلیغ کی محنت, اپنی جان اپنا مال لگاؤ اور کام کرو, کھانا اپنا بناؤ, دور کر دیا. اب وہ جو رات ہوئی اور یہ ابو سفیان کو لے کر ایک اونچی جگہ پر پہنچے, اب لوگ تو پھیلے ہوئے تھے دور تک اور وہاں تک. اب ابو سفیان جب اوپر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لشکر بڑا نہیں تھا, لیکن محمد رسول اللہ کی حکمت عملی نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ابو سفیان جیسا لیڈر اور فوج کا ذمہ دار وہ ہل گیا. کہا عباس, محمد تو اپنے لشکر جرار کے ساتھ حملہ آور ہوئے. یہی تو آپ تمہیں سمجھا رہا ہوں, میں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ اس کے بعد حضرت ابو سفیان کو لے کر محمد رسول اللہ کے خیمے میں پہنچے ہیں, اور آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست ایک انسان پر نگاہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی, بلکہ اٹھے اور اٹھ کر گریبان پکڑا. ابو سفیان, تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟
واللہ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں دنیا اور آخرت کی بزرگیاں اور شرافتیں لے کر آئے، اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ابو سفیان کا سر جھک گیا۔ ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ خیر خواہی کا تھا، اور اس کے انداز بڑے الگ الگ تھے، جدا گانا تھے۔ میں اگر اس میں بات کروں بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کیا کہا؟ ہم تو جوتا اٹھا لیتے، تو جوتا لانا بیٹا دیکھ نا، کم وقت، اس کو علم کا لحاظ نہیں، یہ زنا کی اجازت دیتے ہیں، لاؤ جوتے، کمرے بند کرو، پٹائی کریں گے اس کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم زنا کرنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، جس سے تم زنا کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی، تو تم کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری بہن سے زنا کریں؟ نہیں یا رسول اللہ، میں یہ نہیں چاہتا۔ کہا تو پھر لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہن سے زنا کیا جائے، جس سے تم زنا کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں چاہتا، لوگ بھی نہیں چاہتے۔ جس سے تم زنا کرو گے وہ کسی کی بیوی ہوگی، تم چاہتے ہو تمہاری بیوی کے ساتھ؟ نہیں یا رسول اللہ، میں بالکل نہیں چاہتا، لوگ بھی نہیں چاہتے۔ تین باتیں کر کے اس کی پوری ذہن کی کلیننگ کر دی، ذہن صاف کر دیا، اور اس کے بعد پھر اپنی بزرگی کا جلوہ دکھایا۔ پہلے اس کو سمجھایا اور پھر بزرگی کا جلوہ دکھایا، اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اے اللہ اس کے سینے کو اس طرح کے خیالات سے پاک فرما دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ساری زندگی اس واقعے کے بعد سے زنا کا خیال نہیں آیا۔ صلاۃ و سلام ہو، کروڑوں سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک آدمی کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے۔ وقت اتنی تیزی سے جا رہا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا پا رہے ہیں، اور انسان ہر دن اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر منٹ اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے گویا کہ وہ ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح جا رہا ہے، اور وہ کب گلے لگ جائے یہ تو معلوم نہیں۔ تیاری پوری رہنی چاہیے۔ حاتم اسم کا غالباً واقعہ ہے، کہنے ہیں کہ حضرت موت کی تیاری 29 سال سے ہر دم تیار بیٹھا ہوں، جب آ جائے تب چل دوں گا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اپنے بارے میں کہنا چاہیے ارے صاحب ہم تو مسافر ہیں، جب چاہیں گے جھولا اٹھائیں گے اور چل دیں گے۔ تو تیاری ان کی اتنی مکمل تھی۔ خدا کے لیے ہر ایک آدمی، میں کسی کے لیے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے جڑیں، میں کسی کے لیے نہیں کہتا ہوں کہ آپ فلاں سے جڑیں، آپ کو جس سے دل بھر جائے آپ اس سے جڑیں، اس کے پاس بیٹھیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے پاس بیٹھنے سے آپ امپروو ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، آپ میں ترقی دینی اور دنیاوی ہو رہی نہیں ہو رہی، آپ کا ذہن بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو کسی کے پاس بیٹھیے، کوئی نہیں کہتا آپ سے یہاں کوئی پیری اور مریدی کا رجسٹر تیار نہیں کرنا کہ ماشاء اللہ 1000 مرید ہو گئے اب تک، یہ نہیں ہے مقصد صرف ایک ہے کہ ہم جاگ جائیں۔ پہلی چیز جو اللہ نے دی ہے وہ جوہر تخلیق ہے، کریٹیوٹی ہے جو انسان کو ملتی ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ جوہر تعلق۔ ہر انسان تعلق چاہتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی سے تعلق بنانا چاہتا ہے، تعلق بنائے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ دنیا میں انسان جو ہے ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ تعلق چاہتا ہے، کوئی ہر آدمی دوست چاہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے اکیلے میں وحشت اور گھبراہٹ محسوس کی، یا اللہ تو اکیلے میں تو مزہ ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اما ہوا کو دیا، اور حضرت ہوا، اچھا عورت تو بولتی ہے بیچاری، وہ تو مجبور ہے، عورت سے یہ کہہ دو کہ تم چپ رہو، اس سے بڑا مجاہدہ عورت کے لیے کوئی نہیں۔ کوئی عورت 15 منٹ چپ رہ لے آپ اس سے بیعت ہو جائیے، بالکل چپ رہ ہی نہیں سکتی، وہ بولے اسے کام ہے بولنا ہے نا۔ تو اما ہوا کو پیدا کیا، وہ بولنے نہیں،
بول. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت بول رہی ہے. کہا بھائی یہ تو بول رہی ہے. انس کے لیے اما حوا کو پیدا کیا اور ایک تعلق. اور قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم سکون اگر چاہتے ہو تو سکون جو ہے چند جگہوں پر ملے گا. دو کو تو قرآن نے ذکر کیا, ایک گھر پہ ملے گا, ایک بیوی کے پاس ملے گا, اور باقی نصوص میں اور باتیں ہیں. تو تعلق چاہتا ہے انسان. پھر اس کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو گھر سے باہر نکلے گا, وہاں اس کو دوست چاہیے, ملنے والے چاہیے. کون انسان ایسا ہے جس کا کوئی فرینڈ سرکل نہ ہو؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دوست جو ہوتے ہیں نا بس 2-3 ہی ہوتے ہیں. کوئی بہت ہی خوش قسمت ہو تو 5 ہوں گے. دوست اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں بہت دوست ہیں, یہ مغالطہ ہے آپ کا. وہ دوست نہیں ہے, وہ ملنے والے ہیں, سلام دعا والے ہیں, تعلق والے, دوست نہیں ہے. دوست تو الگ ہی ہوتے ہیں. تو جوہر تعلق جو ہے اس میں دوستی ایک بڑی اہم چیز ہے. اور دوستی کی جو بنیاد ہے نا اس میں سب سے بڑی بنیاد ایمانداری ہے, امانت داری ہے, اخلاص ہے. آپ اپنے دوست کے لیے مخلص ہوں. جی آج کل تو کوئی مخلص ملتا ہی نہیں ہے, کیا بتائیں. آپ دوسروں کے لیے مخلص ہیں, آپ دوسروں کے لیے مخلص بنے, آپ کو بھی اللہ مخلص لوگ دے دیں گے. آپ دوسروں سے ساری سیاستیں اور سارے آپ کے الفاظ اور بول چال سب آپ سے سیاست کے انداز میں, تو پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ سیاسی انداز میں رہیں گے. دوسروں کے لیے مخلص بنیے, امانت دار بنیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی صفات میں ایک صفت یہ تھی, امانت دار تھے. عجیب واقعہ لکھا ہے, بہت عجیب واقعہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں, دوسرے صحابی ہیں کوئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی وہ بیٹی حضرت حفصہ, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اچھا پرانا دور تھا, سادے لوگ تھے, سیدھے لوگ تھے, اور سیدھی بات, نیچرل فطری بات ہوتی. حضرت عمر اٹھے, کہہ رہے ہیں ابو بکر یار تم ایک کام کرو, میری بیٹی سے نکاح کر دو. ہم آ رہے ہیں, 5 لوگ آئیں گے, صبح 12 بجے پہنچیں گے, لڑکی کو دیکھیں گے, پھر اس کے بعد اس کے بارے میں تحقیق کریں گے, پھر اس کے بعد منع کر دیں گے. کھائیں گے, مستنڈوں کی طرح ٹوٹ جائیں گے اور کھائیں گے خوب, اور پھر اس کے بعد منع کر دیں گے. وہ اصل میں رائے نہیں بن پا رہی ہے, ابھی دور بہت ہے. اصل میں یہ سب نہیں ہوتا تھا پہلے, سیدھی بات. ابو بکر نے نکاح کر لو, میری لڑکی حفصہ کے شوہر کے اندر, تم نکاح کر لو. ابو بکر نے کہا نہیں. حضرت عثمان کے پاس گئے, عثمان تم کر لو. انہوں نے میرا ارادہ نہیں. حضرت عمر جو تھے وہ گرم مزاج تھا, ابو بکر گرم ہو گیا, یہ کون سی بات ہے, میں تم سے کہہ رہا ہوں نکاح کر لو اور تم جو ہے کوئی جواب ہی دے رہے ہو, صحیح ارادہ ہے, کچھ تو کہو. ابو بکر کچھ نہیں بولے. کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے پیغام دیا. جب حضرت حفصہ سے نکاح ہو گیا تب حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بلایا. عمر تم نے حفصہ کا پیغام مجھے دیا تھا, میں نے کہا کر لیتا, کوئی حرج نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن میں نے مجلس میں, محفل میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عندیہ سمجھا تھا کہ شاید آپ نکاح کریں گے حفصہ سے, اور یہ بات صرف میرے اور حضور ہی کے درمیان تھی. یہ بات صرف میرے اور حضور ہی کے درمیان تھی, اس لیے حضور کی اس بات کو میں اپنے ذریعے سے تمہارے سامنے لاؤں, یہ بات دینی تقاضے کے خلاف تھی. تو حضور نے میرے ساتھ مجلس میں کوئی بات شیئر کی تو یہ امانت ہے اور میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا, اس لیے میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا, تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. حضرت عمر مسکرانے لگے. یہ دوستی کی بنیاد ہوتی ہے. یہ نہیں آپ کو دوست کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا اور آپ نے نعرہ تکبیر لگا کے فیس بک پہ ڈال دیا, نعرہ تکبیر لگا کے واٹس ایپ پہ ڈال دیا, نعرہ تکبیر لگا کے انسٹاگرام پہ ڈال دیا. یہ دوستی نہیں ہے. ایسا کوئی دوست اگر آپ کے ساتھ ہے, حضور نے پناہ مانگی ہے, عجیب و غریب دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر, اے اللہ ایسے مکار دوست سے حفاظت فرمائیے. عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی,
جس کی نگاہیں تو مجھے دیکھ رہی ہو لیکن وہ ٹوہ اور تلاش میں ہو کمیوں کی. ان رأى حسنة دفنها، اچھائی دیکھے دبا دے، کوئی تذکرہ نہیں. وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَضَاعَهَا، اور اگر برائی دیکھے لوگوں میں پھیلا کر پھیلا، انہوں نے بہت دیکھ لیا یار، ہم بہت جانتے ہیں. ایسے دوست سے پناہ مانگے. آپ کسی کے دوست سے مخلص بنیے، مخلص بنیے. تو جوہر تعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اور یہ تعلق چاہتا ہے، یہ تعلق چاہتا ہے. اللہ نے ایک تعلق کو غلط قرار دیا، باقی سارے تعلق کو صحیح قرار دیا. جو تعلق غلط ہے وہ یہ کہ تم کسی اجنبیہ عورت سے تعلق مت رکھو، ضرورت کے وقت بھی رکھو، بس یہ تعلق. باقی سب جگہ رکھو. محبت سب سے کرو، اللہ سے کرو، رسول اللہ سے کرو، اور صحابہ سے کرو، بزرگان دین سے کرو، تابعین سے کرو، تبع تابعین سے کرو، اور جو ہے بعد میں کسی عالم سے کرو، بزرگ سے کرو، فقیہ سے کرو، مفسر سے کرو، محدث سے کرو، بھائی سے کرو، بہن سے کرو، رشتہ داروں سے کرو، ملنے والوں سے کرو، تعلق والوں سے کرو، پہننے والوں سے، سب سے محبت کرو. ایک جگہ مت کرو. یہ کیا کہتا ہے کہیں نہیں کروں گا، یہی کروں، یہی کرنا ہے. یعنی 100 آپشن دیے ہیں تو 99 کا یوز نہیں ہے، وہ ایک کا یوز ہے اور ساری محنت اسی پر ہے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دوسری بڑی آتا ہے. اپنے تعلقات کو اپنے رشتہ داروں اور ملنے والوں سے صحیح کریں، اچھا کریں، منافق نہ بنے، مخلص بنے، ہے نا. صاف بات کریں، صاف باتیں رکھا کریں، گھمایا نہ کرے بات، صاف بات کریں. اس کا بڑا نفع ہوگا. نمبر 3، تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عنایت کی ہے اپنے خاص خزانے سے، وہ جوہر اخلاص ہے. یعنی اخلاص اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص چھپ کر کوئی ایک کام کرنے کا نام نہیں ہوتا کہ چھپ کر کام کر رہا ہے. اخلاص یہ ہے کہ جو کام کرے اللہ ہی مقصود ہو، اللہ ہی مطمع نظر ہو، اللہ ہی پر نگاہ ہو. بس یہ بہت کام کرنے کی چیز ہے اپنے اوپر کہ ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے اور وہ کسی پہاڑ کے اندر جا کے کرائے، تالا والا لگا کے بالکل بند ہو، حضور فرماتے ہیں وہ اس کا کام دنیا کے سامنے آنا ہے، ایک دن آئے گا اور وہ چھپ نہیں سکتا وہ کام اس کا. اچھا، علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں جب چھپے گا نہیں تو ظاہر کیوں کر رہا ہو، ایک دن اپنے آپ سامنے آ جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1، جوہر تخلیق. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت دی ہے، خود کو پہچانیے اور اپنی اس صلاحیت پر محنت کریے، پالش کریے، کوشش کریے، تگ و دو کریے، لگ جائیے. نمبر 2، دوسری چیز جوہر تعلق. اپنے تعلقات کو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں، ملنے والوں، تعلق والوں سے صحیح کریے. اور نمبر 3، اخلاص کی کوشش کیجیے اور اللہ سے مانگیے. آپ زندگی میں کبھی بھی کنفیوز نہیں ہو سکتے. اگر یہ 3 چیزیں پیدا ہو گئی آپ بالکل ایک سیدھے راستے پر جا رہے. وہ آدمی بہت قابل رحم ہے جو ابھی تک اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پایا. بڑا رحم کا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ رحم کے لیے کوئی دوسرا آدمی ہے ہی نہیں. کہ لوگ اپنی منزلوں تک پہنچ رہے ہیں، منزل کو جا لیا یاراں نے تیز گام نے، ہم محو جد سے نہ لئے کاروان ہے. ہم تو لوگ تو منزل پہ پہنچ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا تھا، وہاں میوزک بہت بڑھیا چل رہا تھا، ہم تو اسی میں لگے رہے اور لوگ اپنی منزلوں پہ پہنچ گئے. بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے اور اس میں ہم سب قصوروار ہیں. ہم اپنی اس نسل کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے ہیں. کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانا، اس سے بات کرنا، اس سے مذاکرہ، آسان زبان میں مذاکرہ کرنا، اس سے بیٹھنا، اس کی باتوں کو سننا، سمجھنا. یہ کاؤنسلنگ کہلاتا ہے. کسی لائن میں، پڑھائی کی لائن میں کاؤنسلنگ نہیں، تجارت کی لائن میں کاؤنسلنگ نہیں، گھر کی لائن میں کاؤنسلنگ نہیں، کہیں کاؤنسلنگ نہیں. سمجھ میری بات؟ اور آخری بات کہہ رہا ہوں میں، بہت عجیب بھی ہے اور بہت اچھی بھی ہے. ہمیشہ اس آدمی سے مشورہ لیں آپ، ہمیشہ. ایک تو یہ کہ وہ تجربے کار ہو، سفر کرتا ہو، علم والا ہو، اور اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے، بہت ذہین ہے، یہ ساری باتیں یہ سب اپنی جگہ پر ہے. یہ لائن کا ماہر ہو،
لیکن ہمیشہ اس آدمی کے اندر ایک بات ضرور دیکھیں، اس نے زندگی میں جھیلا کتنا ہے، اسٹرگل کتنا کیا ہے، وہ پریشان کتنا رہا ہے۔ جو جتنی پریشانیوں سے ہو کر گزرتا ہے اس کے پاس اتنے مفید مشورے ہوتے ہیں، جس کو جتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا وہ اتنا بہترین مشورے دینے والا ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اس چکی سے پس کر نکلا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، تفریح دے رہا ہے، کوئی سلام کرنا پسند نہیں کرتا ہے، یہ وہ دن بھر ٹوٹتا ہے، کئی بار ٹوٹتا ہے، کئی بار ٹوٹتا ہے، کئی بار کھڑا ہوتا ہے، کئی بار گرتا ہے اور پھر وہ تیار ہوتا ہے۔ یہ اس کی شخصیت پر نہیں ہوتی۔ مخالفتوں سے گھبرانا یہ جوان مردوں کی عادت نہیں ہے۔ مخالفت تو ہونی ہے، آپ کا کام اگر شروع ہوگا تو مخالفت ہوگی، گالیاں پڑیں گی۔ مخالفت سے شخصیت سنورتی ہے، شخصیت کے اندر نکھار آتا ہے۔ کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے تو اللہ میری مخالفت ہونے لگی، میں اس لائق ہوں کہ میری مخالفت کی جائے۔ سیدہ کی میں مخالفت کرتا ہے؟ اچھا تم خود بتاؤ، سیدہ کی مخالفت کرو گے؟ آپ مجھے بتاؤ، اچھا سب بتاؤ۔ ارے بولو، کرو گے نہیں کرو گے؟ اسے کیا مطلب ہے؟ اسے تو کھانا ہے، اسے بریانی مل جائے، کھانا مل جائے، یہ مل جائے، ختم ہو گئی بات۔ کوئی مخالفت نہیں کرے گا، سیدہ سے تفریح لی جاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی چلو بھائی، اور بھائی کیا حال چال ہے؟ مخالفت کس کی ہوگی؟ عالم کی۔ مخالفت کس کی ہوگی؟ کسی ڈاکٹر کی۔ مخالفت کس کی ہوگی؟ انجینئر کی۔ مخالفت کس کی ہوگی؟ انٹلیکچوئل کی۔ مخالفت کس کی ہوگی؟ دانشور کی۔ مخالفت کس کی ہوگی؟ سیاستدان کی۔ مخالفت کس کی ہوگی؟ تاجر کی۔ مخالفت کس کی؟ سب یہ سب ہوگا۔ حسد کس سے رکھا جائے گا؟ کس سے رکھا جائے گا حسد؟ سڑک چلتے ہوئے آدمی سے نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے اس کا مطلب لوگ حسد کرنے لگے آپ سے۔ ان سب چیزوں سے ڈرنے اور گھبرانے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جو بھی ہماری کسی بھی بنیاد پر بیچارہ مخالفت کر رہا ہے ہمیں چپ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ اس کو سمجھا دیجیے، اس کے دل میں صحیح بات اتار دیجیے۔ آپ دیکھیں ہم نے اپنے ابا سے ساری زندگی یہ فرق بہت سیکھا، کبھی جواب نہیں دیا، کسی کو جواب نہیں دیا، کسی کو جواب نہیں دیا، سب نے پوری طاقت لگا لی، کام کرتے اور چپ بالکل خاموش، پھر اللہ ہی سمجھ لیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑے ہوئے، کسی نے ابو بکر صدیق کے سامنے حضور کو کچھ کہا، ابو بکر صدیق نے جواب دیا تو حضور نے فرمایا ابو بکر جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اب جب تم بول دیے تو اب بولنے کے بعد اللہ نے وہ معاملہ تمہارے سے بول کر دیا، تم نپٹو یا نہیں۔ تو فرشتے جواب دیں یہ زیادہ بہتر ہے یا آپ جواب دیں یہ زیادہ بہتر ہے؟ بتائیے جواب کون سا تگڑا ہوگا؟ اونکھوں والا جواب کون سا ہوگا؟ فرشتے دیں، ہے نا؟ اللہ ہم سب کچھ کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنا فضل عطا فرمائے، ہے نا؟ یہ جو فضل ہوتا ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے، یہ اللہ سے خوب مانگ کریے اللہ فضل دے۔ کچھ لوگوں کو عمل کی بنیاد پر ملتا ہے، کچھ لوگوں کو فضل پہ مل جاتا ہے۔ چلیے